وہ صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم برائی کی طرف جتنا ہے ہم پہ برائی اتنا حاوی ہوگی. ہم جتنا پازیٹیوٹی کی طرف ہیں, جتنا پازیٹیو ہے, تو ہم پہ یہ چیزیں اتنا اٹریکٹ نہیں کریں گی. تو ان تمام چیزوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے جادو وغیرہ سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنے رہیں. اس کے بعد آپ کا جس مذہب سے تعلق ہے, جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں, آپ اپنے تمام معاملات ٹھیک رکھیں اس مذہب کے مطابق. اور جہاں تک بات آتی ہے اپنے آپ کو ہر چیز سے, جادو, بری نظر, حسد, جنات سے, آپ کسی بھی ریلیجن سے آپ زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں. چیریٹی سے, صدقہ خیرات سے, ڈونیشن سے آپ کے باڈی کے گرد ایک حصار قائم ہو جاتا ہے, آپ کا اورا بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے یہ چیزیں خود بہت ہی آپ سے دور جاتی ہیں, آپ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتی. اب ہم بات کرتے ہیں بحیثیت مسلمان. پہلی چیز یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر سے جان کا ایک قرض اتارنا ہے آپ نے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو تعداد میں 11 کی تعداد میں پڑھ لیں. پانی پہ خود پڑھیں, آپ زمزم اگر آپ کو مل جائے تو اس پہ پڑھیں, اس پانی کو زیادہ سے زیادہ پئیں. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح دوپہر شام میں ہینڈز فری لگا کے یا ہیڈ فونز لگا کے لاؤڈ میں آپ نے سورہ رحمان سننی ہے. اگر قاری نورین صدیق ایک سوڈان کے قاری تھے, حبشی تھے, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز, ایکسیڈنٹ میں کچھ سال پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, عمان سے ان کا تعلق تھا. ان کی اگر آپ آواز میں سنیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا. صرف عربک میں ہی آپ سنیں, آپ کو بڑا سرور ملے گا. اس کے بعد اب آپ اگلا کام کیا کریں کہ آپ نے بیری کے تازہ پتے لے کے ان کو بوائل کرنا ہے اور ان سے آپ غسل کریں. اب آگے شب بارات آ رہی ہے, 15 شعبان, یہ کام لوگ اس دن کرتے ہیں صرف. یہ جی سارے ہر ایک کو دیکھو, آپ جا کے قبرستانوں سے, سڑکوں سے بیری کے پتے اکٹھے کر رہے ہیں اور اس کو بوائل کر کے اس دن نہانا نہیں. آپ کیا کریں, بیری کے پتوں کو بوائل کر لیں, ایک ہی بار کر کی ٹینکی میں ڈال رہے ہیں اپنے گھر کی. اس سے آپ ڈیلی بیسس پہ, وہ ایک بار ایڈ ہو گئے, ایک بار تیار ہو گیا, آپ ڈیلی صابن شاور سے نہائیں. نہانے کے بعد اس سے آپ غسل کریں. بیری کے پتوں کی فضیلت کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ تو پہلی بات یہ کہ عرش کا پودا ہے. دوسرا, مفاد الجنان کتاب, اس میں روایات میں لکھا ہے کہ اچھا میں روایت کا ریفرنس بات ملتا ہوں, یہاں پہ لاجیکل بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جب کوئی فوت ہوتا ہے, مردے کو غسل دینا ہو تو صابن کے غسل کے بعد اس کو بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دیتے ہیں. وہ ہلکا سا نیم گرم ہوتا ہے, بوائل نہیں کیے ہوتے. وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جسم سے اس وقت حمضات چلا جاتا ہے, آپ کے جسم کو شیطان نے چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ کے جسم کو پاک کرنا ہے, پیوریفائی کرنا ہے. اس پیوریفیکیشن کے لیے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل مردے کو دیا جاتا ہے. اس لیے روحانی علاج میں بھی بیری کے پتوں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ بیری کے پتوں کے پانی سے ڈیلی بیسس پہ غسل کریں. اب روایات میں کہ اس کے ایک پتے کے ساتھ ایک موکل فرشتہ معمور کیا اللہ نے. پھر اسی کتاب میں آگے جو میں چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ہرمل کی دھونی لیں, بخور لیں, ہرمل کو جلائیں اپنے گھر میں, پورے گھر میں, واش رومز میں, کبرڈ اوپن کر کے, الماریاں کھول کے, واش روم کے دروازے اوپن کر کے, کرٹن ہٹا کے پورے گھر میں اس کا دھواں دیں. بری نظر, حسد, جادو, بیماریاں, پتہ نہیں کیا کیا آپ کے گھر سے چلا جائے گا. اب اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ اس کے ایک ایک دانے کے ساتھ, ہرمل کے ایک ایک دانے کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہے. اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اسی کتاب میں ایک ریفرنس ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 طرح کے جنات کا انسان پہ حملہ ہوتا ہے. ایک اپنے جن کا جو کہ حمزاد ہے کریم, ایک ہے باہر کے جن کا. اب دونوں جنات کے حملے سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ جو اپنا جن ہے اس کے حملے سے, اپنے حمزاد کے حملے سے بچنے کے لیے, حمزاد کو کمزور کرنے کے لیے, روح کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بس. اور جو باہر کا شیطان جن ہے, جو جادو سے بھی ہے یا ویسے بھی اٹریکٹ ہو سکتا ہے, اس کے حملے سے, اس کے اٹیک کے سے بچنے کے لیے آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو علیہ پڑھنا ہے, کچھ لوگ علیہ پڑھ دیتے ہیں جبکہ یہ علیہ العظیم ہے. اس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کے فرمان موجود ہے کہ اس میں 99 پوشیدہ بیماریوں اور مہلک بیماریوں کا علاج ہے. اور کچھ روایات میں لکھا ہے کہ اس آیت میں ہی اسم اعظم موجود ہے, یہ آیت ہی اسم اعظم ہے. یہ پڑھیں آپ زیادہ سے زیادہ. آخری کام, اگر آپ کا عقیقہ ہو گیا تو جو گوشت ہے, بڑا گوشت بغیر ہڈی کے, اس کا آپ صدقہ دیں.
ہر 11 دن بعد یا 7 دن بعد، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی کوانٹٹی طاق میں لینی ہے. 1.25 کلو لے لیا، ہوں، ٹھیک ہے، 1 کلو 700، ایسا نمبر نہ ہو کہ جو 2 پہ جفت نہ ہو، طاق عدد ہو. اس کوانٹٹی کے مطابق بغیر ہڈی کے لے کے اس کو اپنے جسم سے رب کر کے ہاتھ سے اپنی آپ کو ہاتھوں سے اپنی انرجی ٹرانسفر کر کے اپنے جسم کی، تو آپ اس کو کر دیں دریا میں ڈال دیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ مچھلیاں کھاتی ہیں، مچھلیاں تعداد میں بہت زیادہ بچے دیتی ہیں، انڈے دیتی ہیں، اور وہ صدقہ اتنی دور تک چلتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ والا صدقہ دیں. میں نے ریسنٹلی ایک UK کا کیس ہے، پچھلے مہینے کی بات ہے. ہوں، ایک لیڈی ہیں، وہ بیچاری بڑی پریشان. اب ان کے اوپر جو جادو کرنے والے ہیں وہ لوگ ادھر UK میں موجود ہیں، میں پاکستان میں ہوں. اب وہ ان کے ایک ہی بچہ ہے، ان کی آگے نا اولاد نہیں ہو رہی، بے اولادی کا مسئلہ ہے. ان کی اولاد باندھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ 18 کا پرابلم نہیں ہے. انہوں نے IVF وغیرہ کا کروایا. میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں، یا میں UK آ جاتا ہوں علاج کروانے، یا کسی اور کنٹری آ جائیں جہاں آپ ایزیلی آ جائیں، یا میں ایزیلی آ جاؤں، کیونکہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں بن رہا کہ مجھے وہ UK بلائے، اور وہ بھی 1.5-2 ماہ کے لیے پاکستان نہیں آ پا رہی. اب وہ انسان بے صبر ہے. اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگیں گے تو صبر سے مانگو، ٹھیک ہے، کہ آپ صبر سے کام لیں. صبر بھی آپ کا بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور قرب حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے IVF وغیرہ کا کوئی معاملہ کرایا، کچھ ایسا ٹریٹمنٹ کروایا جس کی وجہ سے ان کی حالت اس قدر خراب ہوگی کہ کوئی میڈیکل کوئی انسٹرومنٹ تھا، انہوں نے اپنی باڈی میں اس کو انجیکٹ کروایا. خیر ان کے ڈاکٹر امریکہ چلے گئے اپنی چھٹیوں پہ. ان کی حالت پیچھے سے خراب ہونا شروع ہوگی، ان کی بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی. میرے پاس ابھی بھی موبائل پہ واٹس ایپ پہ تصویر موجود ہے. ہاسپٹل گئی ہیں. اب وہاں پہ UK میں رول ہے کہ جس ڈاکٹر کا کیس ہے دوسرا ڈاکٹر نہیں لے گا، کیونکہ ادھر ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایکسپائر ہو گیا تو وہ کیس بن جائے گا. ادھر اس طرح کے معاملات ہیں. ان کے ہاسپٹل جانے سے پہلے جب ان کو پین تھی، بلیڈنگ تھی، مجھ سے انہوں نے بات کی. میں نے ان کا یہی گوشت والا صدقہ کروایا. میں نے کہا بیف منگوائیں، اپنی زمین پر رکھ کے نا اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھے، اور آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کی تمام باڈی سے ساری نیگیٹو انرجی اس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور اس کو یہاں ہاتھ بھی لگا لیں. پھر میں نے ایک اور ان سے ریچول یہ کروایا کہ میں نے کہا آپ روم میں جائیں، سارے کپڑے اتار کے بیف کو اپنی باڈی پہ رب کریں جیسے صابن کو ملتے ہیں. اس کے بعد آپ شاور لیں، اس بیف کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، شاپنگ بیگ جا کر آپ نے سمندر میں ڈال دینا. انہوں نے یہ کیا. وہ ہاسپٹل گئی، ہاسپٹلائز ہو گئی. اب یہاں پہ تھی ایک لڑائی. آپ بلیو کریں، میرے پاس ابھی بھی چیٹ موجود ہے، ان کے بھائی کے پاس ان کا موبائل تھا. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کریں، شی از ایکسپائرڈ. میرے پاس ان کی تصویر آئی، ان کے بھائی نے تصویر بھیجی. انہوں نے کہا ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ وہ اس کی بلیڈنگ نہیں رکی اور نہیں وہ سروائیو کر سکی. میں کہا یہ ہوگا ہی نہیں، انشاءاللہ صبر رکھو. سب میں ساری رات جاگتا رہا. میں اس رات لٹرلی رو بھی پڑا کہ مجھے بڑا افسوس تھا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا.